السلام علیکم، آج نامزے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا آغاز کریں گے افغان صورتحال سے، جہاں افغانستان کی سابق حکومت کے خلاف نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. امریکی کانگریس اور اوور سائٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ اشرف غنی افغانستان سے $159 ملین لے کر فرار ہوا. اگر یہ خبر درست ہے تو کسی ملک کے سربراہ کا اس طرح رقم لوٹ کر فرار ہونا توہین آمیز ہے. ایسا کوئی بزدل اور دھوکے باز شخص ہی کر سکتا ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ رقم اقوانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی گئی تھی، جو امریکی شہریوں کے ٹیکس دہندگان کی رقم ہے. کمیٹی نے امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اشرف غنی سے لوٹی ہوئی رقم کی ریکوری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. دوسری جانب ترجمان چینی وزارت خارجہ نے افغانستان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا. ٹویٹ کیا کہ جرائم کرنے کے بعد امریکہ اب افغانستان میں پانی کی چند بوتلیں چھوڑ کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے. امریکہ اب تم اپنا یہ انسانی حقوق کا پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دو. اب کوئی تمہارا یہ چورن نہیں خریدے گا. لیجان نے گلوبل ٹائمز کے اعداد و شمار بھی شیئر کیے، جس کے مطابق افغان جنگ میں 1,74,000 افراد مارے گئے. اس جنگ میں 47,000 افغان شہری ہلاک اور 70,000 افغان اہلکار بھی ہلاک ہوئے. یہ 2016 سے 2020 میں 1,600 معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، اور یہ خون نیٹو فورسز کے پر ہے. پہلے افغانستان میں صرف ایک دہشت گرد گروپ تھا، لیکن اب 20 سے زائد دہشت گرد گروپس ہیں. اس جنگ نے 1/3 افغان شہریوں کو پناہ گزین بنا دیا، اور اس ساری بربادی کی ذمہ دار انسانی حقوق کا واویلا کرنے والا امریکہ ہے. افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ کی بس ہو گئی. امریکہ کو اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انخلا کے بعد کابل کی سیکیورٹی کون سنبھالے گا. پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کربی کہتے ہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. انہوں نے کہا کہ اب طالبان جانے اور ان کا کام جانے. کابل میں ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی برادری سیکیورٹی میں ان کی مدد کرے. اس وقت ترک فوج ہماری مدد کر رہی ہے، لیکن آئندہ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. I know there's no military assets guarding the embassy compound. The U.S. Embassy is operating out of Hamid Karzai International Airport. As for the Turks, they are still on the ground at the airport, assisting in this security mission that we have there. I won't speak for their intentions one way or another going forward, but there's not going to be when the mission is over and when we are leaving the airport will not be the United States our responsibility anymore. So how it gets managed going forward will be something that the Taliban, who are now in Kabul, will have to manage them on their own with them, and I assume. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کو مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے. افغانستان کی صورتحال میں بگاڑ سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے امن و استحکام کا فائدہ بھی پورے خطے کو ہوگا. وہ افغان صورتحال پر مشاورت کے لیے 4 ملکی دورے پر تاجکستان میں موجود ہیں. شاہ محمود قریشی ازبکستان، ترکمستان اور ایران کا دورہ بھی کریں گے. امریکہ کی شکست کے بعد طالبان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ اور ساز و سامان آ گیا. طالبان نے قندھار ایئرپورٹ کی تازہ ویڈیو جاری کر دی، جس میں ایک طالبان جنگجو ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ اس ایئرپورٹ کو جلد فعال کر دیا جائے گا. دوسری جانب صدر جو بائیڈن کے اعلان کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا شروع ہو گیا. ترجمان پینٹاگن جان کربی کے مطابق سینکڑوں امریکی فوجی افغانستان سے نکل چکے ہیں. گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تک
امریکہ فوجی انخلا مکمل کر لے گا۔ افغانستان میں مزید رہے تو حملے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب G7 اجلاس میں یورپی ممالک نے انخلا کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ روس نے افغانستان سے بیلاروس، تاجکستان، یوکرائن سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کے انخلا کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ مینار پاکستان پر جو ہوا اس سے تکلیف ہوئی، جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے کلچر اور دین کا حصہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا گریٹر اقبال پارک واقعے پر اظہار افسوس، کہتے ہیں کہ ہم جو تباہی دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونا ہے۔ موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور میں ایجوکیشن کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا، بدقسمتی سے ماضی میں تعلیم پر کسی نے زور ہی نہیں دیا۔ ماضی میں یکساں نصاب لایا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ سابقہ حکومتیں کام کم اور شور زیادہ کیا کرتی تھیں، پنجاب میں موجودہ حکومت نے وہ کام کیے ہیں جو کسی نے نہیں کیے۔ عثمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دنیا میں جس ریٹ پہ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، انسانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ایڈوانس کیا۔ تو ٹیکنالوجی کے اوپر تو ہم نے اپنی بچوں کو لے کے آنا ہے، اور بچے اب موبائل فون کی وجہ سے بڑی جلدی ٹیکنالوجی سیوی ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ کام کر آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا، پنجاب میں بربادی آ گئی۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں انتہائی مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب نے بھی وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے شیخوپورہ کے رگ جھوک جنگل میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم عمران خان کی دورہ پنجاب میں بھرپور مصروفیات۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی، جس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب نے بھی وزیر اعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم سے گورنر پنجاب چودھری سرور نذیر چوہان اور صوبائی وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود الرشید نے بھی ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے شیخوپورہ جا کر پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل میں پودا بھی لگایا۔ یہ جنگل 3071 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جس میں 1 کروڑ درخت لگائے جائیں گے، جن کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے مینار پاکستان واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کراچی میں ٹرانسپیرنسی بورڈ آف ٹرسٹی اجلاس میں کہا گیا کہ خواتین کے خلاف بڑھتے پرتشدد واقعات غیر مؤثر ریاستی رسپانس کا نتیجہ ہیں۔ جسٹس ناصرہ نے کہا کہ پاکستان میں خواتین خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، مختلف شعبہ جات میں ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق خواتین کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ خواتین کو تحفظ دینے سے ہی پاکستان خوشحال ہوگا۔ بدسلوکی کرنے والوں کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی سے ہزاروں ارب کا ریونیو ملتا ہے لیکن لگتا نہیں، یہ شہری علاقوں کو سول نافرمانی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ عامر خان بولے جعلی جمہوریت کی آڑ میں آمریت مسلط کی گئی۔ بلاول کل جس ایمپریس مارکیٹ گئے وہ MQM نے کلیئر کرائی۔ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا۔ اگر MQM سندھ کے شہری علاقوں میں آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی تو یہ بتائیے اندرون سندھ میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ وہاں آپ نے کون سے گل کھلائے ہیں؟ ہزاروں ارب پر مشتمل کراچی سے ملنے والا ریونیو ہے،
وہ ہم پہ تو نہیں لگ رہا, ہم اپنے شہروں کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ کہاں لگ رہا ہے؟ انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کو سول نافرمانی کی جانب ڈھکیل دیا. جعلی جمہوریت کی آڑ میں آپ نے آمریت مسلط کی ہوئی ہے. آپ سے جب تک نجات نہیں ملے گی یہ صوبہ ترقی نہیں کرے گا. آپ جا کر ایمپریس مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں, کڈنی ہل کا وزٹ کرتے ہیں, یہ ایم کیو ایم کا کارنامہ تھا. ایم کیو ایم نے ایمپریس مارکیٹ کو صاف کرایا تھا, کڈنی ہل کو ایم کیو ایم نے صاف کرایا تھا. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. پی سی بی کے مطابق جمیکا میں مصباح کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. مصباح پاکستان ٹیم کے ہمراہ لاہور واپس نہیں آئیں گے. 10 روز تک وہیں ہوٹل میں قرنطینہ کریں گے. مصباح کی طبیعت بہتر ہے. ٹیسٹ مثبت ہونے کے باوجود کرونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی. وہ اب 10 روز بعد کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر پاکستان آئیں گے. ملک میں کورونا کے بڑھتے وار. ایک دن میں ریکارڈ 141 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 4199 کیسز سامنے آئے. مثبت کیسز کی شرح 6.83% تک جا پہنچی. ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا سب سے کاری وار. 24 گھنٹے کے دوران 141 اموات رپورٹ ہوئی. مزید 4199 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. مثبت کیسز کی شرح 6.83% تک پہنچ چکی ہے. فعال کیسز 91,204 تک پہنچ گئے. سندھ میں صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے. ایک ہی دن میں 86 مریضوں کا انتقال ہوا. پنجاب میں 28, خیبر پختونخوا میں 20, اسلام آباد میں 3 اور بلوچستان میں 2 اموات ہوئیں. دوسری جانب عوام ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں. میں رشکے والوں ماسک غلطی سے بھول گیا. مریض لے کر آیا ہوں, ماسک ابھی نہیں ہے, پھینک دیا, روز خریدنا پڑتا ہے. ملتان اور بھاولپور سمیت مختلف شہروں میں نصف سے زائد وینٹیلیٹرز بھر گئے. نوشہرہ اور سوابی سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اسپتالوں میں آکسیجن بیڈز ختم ہونے لگے. SOPs پہ فالو کرنا چاہیے. SOPs کو فالو کریں گے تو یہ ہم لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال سے بچیں گے. لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اگر لوگ پابندی نہیں کریں گے تو کورونا دن بدن بڑھے گا. ملک بھر میں اس وقت 6168 مریض زیر علاج ہیں. کراچی کورونا کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں 86 مریض جان سے گئے. 1700 سے زائد متاثر ہو کر اسپتال جا پہنچے. کراچی سے خبر دیں گے جو کورونا کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں 86 مریض جان سے گئے. عالمی وبا کورونا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, وہیں پاکستان بالخصوص سندھ نے وائرس پنجے گاڑنے لگا ہے. صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک دن میں 86 اموات ہوئی. 1700 سے زائد نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے. شرح بڑھ کر 8.5% تک پہنچ گئی. فرنٹ لائن ورکرز, ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف مہلک وائرس کے نشانے پر ہیں. گزشتہ دنوں فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہنور سول اسپتال کراچی کے MLO ڈاکٹر نثار علی شاہ جاں بحق ہوئے. اب تک مجموعی طور پر سندھ میں 77 مسیحا زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, مگر عوام سنگینی نہیں سمجھ رہے. SOPs فالو کرنے کو تیار ہی نہیں. میں رشکے والوں ماسک غلطی سے بھول گیا. مریض لے کر آیا ہوں, ماسک ابھی نہیں ہے, پھینک دیا, روز خریدنا پڑتا ہے. چوتھی لہر میں یہ وائرس اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. اس سے بچنے کا واحد حل ویکسینیشن اور SOP پر عمل درآمد ہے. بے احتیاطی یوں ہی جاری رہی تو پابندیاں پھر جھیلنا پڑ سکتی ہیں. کورونا کی چوتھی لہر میں ریکارڈ اموات کے ساتھ وار جاری ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں نے احتیاط ترک کر دی. انتظامیہ کی آگاہی مہمہ پابندیاں بے سود ہونے لگیں. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ. احتیاط اور ویکسینیشن کا بیانیہ بے اثر ہونے لگا. جڑواں شہروں میں ضابطہ کار کی پاسداری کی جا رہی ہے, نہ ہی وبا کے بڑھتے پھیلاؤ کا خوف ہے. شہری معمول کے مطابق مصروف زندگی کا پہیہ دھکیل رہے ہیں.
आए रोज अमवात और केसेस में इजाफे के बावजूद हुक्काम और इंतजामिया चुप साधे हुए है तो शहरी कोरोना का खात्मा समझ बैठे हैं। SOPs पे ना हुकूमत अमल दरामद करा रही है, ना आवाम कर रही है, ना किसी शख्स को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेने को तैयार है, ना आवाम ना हुकूमत। ये आप इंजेक्शन लगवा लें अपनी फैमिलीज को, अपने को, ये बहुत बड़ा काम है। जिंदगी है तो सब कुछ है। आवाम को चाहिए कि अपने ज्यादा एहतियात करें, मास्क पहने, अगर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक अमल करें। इंतजामिया और शहरियों का दो नुकाती झंडे पर यकजा होने से ही कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। एक एहतियात और दूसरा वैक्सीनेशन। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप आज के साथ हैं।